السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ خندق۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شوال 5 ہجری بمطابق 627 عیسوی کو پیش آیا۔ اسلام اور کفر کی تیسری فیصلہ کن لڑائی کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت شہر کے گرد خندق کھودی، اس لیے اسے جنگ خندق کہتے ہیں، اور جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ پورے عرب سے گروہ در گروہ کفار اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ عرب میں حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کیسر و کسرا پر اسلام کی فتح کی بشارت دی تھی۔ غزوہ خندق کے اسباب کی وجوہات۔ نمبر 1، اس جنگ کی بڑی وجہ تو اسلام دشمنی ہی تھی۔ جنگ خندق میں عرب کے تمام اسلام دشمن قوتیں جمع ہو کر اسلام کی نئی مملکت کے خاتمے کے لیے چڑھ آئیں۔ وہ اسلام کو ایک قوت بنتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گویا غزوہ احد کے بعد تمام اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتی تھیں۔ نمبر 2، ناکامی احد۔ احد میں قریش اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ مدینہ فتح نہ کر سکے اور مسلمانوں کی قوت دوبارہ بحال ہو کر مزید بڑھ گئی۔ ان کی فوجی قوت جنگ احزاب میں 1500-1600 تھی، جبکہ احد میں صرف 700 تھی۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ حالانکہ غزوہ احد میں مسلمان بھی ناکام ہوئے تھے اور انہیں خاصا افرادی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے قریش کو فتح کی امید ہو گئی، اس وجہ سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسرا سبب یہود کی مدینہ بدری۔ مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا، جس کی معقول وجوہات تھی۔ یہ خیبر اور شام میں آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے قریش بلکہ پورے عربوں کو مسلمانوں کے خلاف نہ صرف ابھارا بلکہ اسلامی ریاست کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ یہ مدینہ سے نکل کر بہت خطرناک دشمن ثابت ہوئے۔ نمبر 4 پر ہے قبائل کا جذبہ انتقام۔ عرب قبائل تمام تر اختلافات کے باوجود اسلام دشمنی کا مشترکہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب وہ سب مل کر اس نوزائیدہ مملکت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ یہ بھی جنگ کا ایک اہم سبب تھا، اور آج بھی کفار اس طرح کے اسلام دشمنی میں متحد ہیں اور اس بارے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 5 پر معاشی بدحالی کا خدشہ۔ قریش پورے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی، کیونکہ اگر اسلام مضبوط طاقت بن جاتا تو قریش کی تجارت ختم ہو کر رہ جاتی، اس سے ان کی معاشی بدحالی بڑھ جاتی۔ اس معاشی بدحالی کے خدشے نے بھی اس جنگ کو جنم دیا۔ جنگ سیاسی کے ساتھ ساتھ اقتصادی بھی تھی۔ نمبر 6، بدر میں نہ آنے کی بدنامی۔ قریش نے جنگ احد کے موقع پر چیلنج دیا تھا کہ وہ بدر میں اگلے سال آئیں گے۔ اس قسم کو نبھانے کے لیے ابو سفیان مدینہ آیا اور ایک مسلمان کو شہید اور چراگاہ کا نقصان کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، لیکن اس نے مقابلے کی ہمت نہ کری۔ اس طرح حملہ آور فرار ہو گیا۔ نمبر 7، عربوں کی مدد۔ اس جنگ میں حجاز کے تقریباً تمام عرب قبائل، بنو غطفان، بنو سلیم، یہود اور خزاعہ وغیرہ نے قریش کی مدد کی تھی۔ اس لیے قریش 10,000 کا لشکر فراہم کر سکے، ورنہ جنگ احد میں وہ 2,000 فوج بھی فراہم کرنے پر قادر نہ تھے۔ اس مدد نے بھی ان کو حوصلہ دیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ گویا یہ جنگ تمام عربوں نے مسلمانوں کے خلاف مل کر لڑی۔ نمبر 8، فیصلہ کن معرکے کی ضرورت۔ اب تک 2 جنگوں میں مسلمان اور کفار تقریباً برابر رہے، اس سے کسی کی قوت کی برتری کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح ایک فیصلہ کن معرکے کی ضرورت تھی، جس سے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ فوقیت کس کو حاصل ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک سبب تھا، اور تمام عرب قبائل نے زور لگا کر قریش کی مدد کی
تاکہ فیصلہ کن معرکہ برپا ہو سکے۔ یہ اس کے اسباب تھے غزوہ احد کے۔ آگے ہم اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، لشکر قریش کی روانگی اور اطلاع۔ قریش نے اپنا لشکر خفیہ طریقے سے تیار کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 6 روز پہلے خبر ہو سکی کہ قریش کے 4000 فوج مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس فوج میں بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو مرہ بھی شامل ہو گئے۔ ان قبائل کی تعداد 6000 تھی۔ اس طرح کل تعداد 10,000 ہو گئی۔ کفار کی اس شدید یلغار کا قرآن نے یوں نقشہ کھینچا ہے، اور جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجہ منہ کو آ گئے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں صلح مشورہ کیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد بمشکل 3000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ مدینہ کی طرف خندق کھودی جائے جہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور شہر میں رہ کر ہی حملے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ افرادی قوت کی کمی کا یہ بہترین علاج تھا۔ خندق کی تیاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال میں خندق کی حدود قائم کی، 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی، اور خندق کی گہرائی اور چوڑائی 15 فٹ جبکہ لمبائی 3.5 میل تھی۔ یہ تمام کام 6 روز میں 3000 افراد نے بڑی مشقت اور پریشانی کے عالم میں کیا، جو ان کے عزم اور حوصلے کی زندہ مثال ہے، جس نے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ فتح مکہ کی نوعید۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ سخت چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو توڑنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور چٹان پر ماری اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کی پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 5، مدینہ کا محاصرہ۔ خندق کی تیاری بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ لشکر کفار آ پہنچا۔ خندق دیکھ کر ان کو سخت حیرانی ہوئی، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دستے دشمن کے مقابلے اور نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیے۔ اس دوران بڑا کڑا وقت گزرا۔ فاقوں اور افواہوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ یہ محاصرہ 27 روز تک جاری رہا، لیکن مسلمانوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کیا۔ قرآن میں اس جنگ کو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا۔ نمبر 6، بنو قریظہ کی غداری۔ یہود میں سے اب بنو قریظہ ہی مدینے میں رہ گئے تھے، اور وہ بھی قریش سے مل گئے۔ اس طرح مدینے میں مسلمان عورتیں اور اندرونی دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ ایک یہودی نے قلعے پر حملے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس سے یہودی سمجھے کہ شاید قلعے میں کوئی فوج موجود ہے۔ اس طرح عورتیں محفوظ رہیں۔ نمبر 7، لشکر کفار میں پھوٹ۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، قریش اور یہود میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اس طرح وہ کوئی متحدہ کارروائی میں ناکام رہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، ورنہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو جاتے۔ اس کے علاوہ سامان رسد کی کمی اور خندق نے کفار میں یکسوئی ختم کر دی، جس نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 8، خندق پار کرنے کی کوششیں اور انجام۔ قریش محاصرہ کی طوالت سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک زوردار حملے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی۔ عامر بن عبدو نے خندق پار کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے اور نوفل خندق میں گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں کود کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ گویا خندق عبور کرنے کی ان کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی، جس نے قریش کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔
دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آج ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب اسی غزوہ کے بارے میں ہے۔ یہ اسلام کی تیسری جنگ تھی جو 5 ہجری اور 627 عیسوی میں لڑی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھودی گئی۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ والسلام۔